فاطمہ اٹھو! اس کی گال تپتپانے پر فاطمہ نے چند منٹ بعد آنکھیں کھول دیں۔ چند سیکنڈز کے لیے اسے یاد نہ آیا کہ وہ کہاں ہے اور کیوں ہے۔ پھر جو سامنے موجود پریشان چہرے پر نظر پڑی تو شاکڈ رہ گئی۔ کچھ پل ہی بے یقینی سے پھیلی آنکھوں کے ساتھ اسے دیکھتی رہی۔ پھر کپکپاتے لبوں سے نکلا، فارس بھائی۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے دھندلا گئی تھیں۔ فارس کو دیکھ کر اسے ایسا لگا جیسے تپتی دھوپ میں کوئی گھنا سایہ دار درخت نظر آ گیا ہو۔ وہ بھی ششدر تھا اس حال میں دیکھ کر، لیکن ابھی کچھ پوچھنے کا وقت نہیں تھا۔ فوراً سہارا دے کر اپنی گاڑی میں بٹھایا اور قریبی کلینک لے آیا۔ اس کی دونوں ٹانگوں پر زخم آئے تھے۔ دائیں ٹانگ کی چوٹ ذرا گہری تھی، لہٰذا ڈاکٹر کو 3 ٹانکے لگانے پڑے تھے، جبکہ بائیں ٹانگ پر صرف آئنٹمنٹ لگا کر بینڈیج کر دی گئی تھی۔ بینڈیج کروانے کے بعد وہ سیدھا اسے گھر لے آیا۔ اس نے ابھی تک فاطمہ سے کچھ بھی نہیں پوچھا تھا کہ وہ کہاں تھی، اس کی یہ حالت کیسے ہوئی۔ فضا میں بھی اسے دیکھ کر سختی میں آ گئی تھی۔ اضطراب، حیرانگی، بے یقینی، دکھ اور سرخوشی کے جذبے نے اسے گنگ سا کر دیا تھا۔ وہ بے حد کمزور لگ رہی تھی، سراپا رنج و الم کی تصویر بنا ہوا تھا۔ سفید رنگ میں زردیاں کھلی ہوئی تھیں، ڈارک بلو دراز پلکوں والی آنکھوں بجھے ہوئے دیوں کی مانند لگ رہی تھی۔ ڈارک براؤن ریشمی بالوں کی الجھی ہوئی لٹیں چہرے کے ارد گرد بکھری ہوئی تھیں۔ چہرے کا حسن مانند پردہ دکھائی دے رہا تھا۔ سلیٹی رنگ کا الجھا سا لباس سلوٹوں سے بھرا ہوا تھا، گالوں پر موتیوں کی طرح گرتے آنسو۔ وہ ششدر رہ گئی تھی اس کی حالت دیکھ کر۔ یہ وہ فاطمہ عبدالرحمن تو نہیں تھی جس سے وہ واقف تھی، جو چمکتے دمکتے چہرے کے ساتھ ہمیشہ فریش سی رہا کرتی تھی۔ اس فاطمہ کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی بڑے طوفان کی جھیل آئی ہو۔ فریش گلاب کے پھولوں جیسی لڑکی اس وقت مرجھائے ہوئے سرسوں کا پھول لگ رہی تھی۔ وہ بے ساختہ آگے بڑھی اور اس کے گلے لگ گئی۔ فاطمہ کی آنکھیں تو پہلے ہی مسلسل برس رہی تھیں۔ فضا کے گلے لگنے کی دیر تھی، وہ اونچی اونچی آواز میں رونے لگی۔ دوسری طرف فضا بھی رو رہی تھی۔ اس منظر نے فارس کو بھی جذباتی کر دیا، اس کی آنکھیں بھی نم ہو گئی تھیں۔ شل دماغ، بوجھ اعصاب، کپکپاتا جسم، اس کی حالت اتنی خراب ہوئی تھی کہ وہ پھر سے ہوش کھو بیٹھی، لیکن اب یہ تسلی تھی کہ وہ اکیلی نہیں تھی، سنبھالنے والے اپنے موجود تھے۔ سورج کی تیز روشنی اس کی آنکھوں میں پڑی تو اس نے کسمسا کر آنکھیں کھول دیں۔ کھڑکی سے پردے ہٹے ہوئے تھے، تبھی آفتاب کی روشنی کمرے میں پہنچ رہی تھی، لیکن آفتاب کا یہ نور صرف باہر ہی جھلملا رہا تھا، اس کے اندر نہیں گیا تھا۔ ابھی وہ خود کو تاریکیوں کا حصہ ہی سمجھ رہی تھی۔ کچھ پل ساکت نگاہوں سے یوں رہی چھت کی طرف دیکھتی رہی، پھر آہستہ آہستہ اس کے ذہن کی گرہیں کھلتی چلی گئیں۔ کل شام کے وقت اس کا آہل خان کے فلیٹ سے نکل آنا، روڈ پر اچانک گاڑی سے ٹکرا کر گرنا اور پھر چند لمحوں کے لیے ہوش کھو دینا، آنکھیں کھولنے پر اچانک فارس بھائی کا چہرہ نظر آنا، فارس بھائی کا اس سے پہلے کلینک اور پھر گھر لے کر آنا، فضا بھابھی سے ملنا، روتے روتے اس کی طبیعت خراب ہو جانا، اس کے ذہن کی تاریک اسکرین پر سب روشن ہوتا گیا۔ فارس بھائی کا اچانک مل جانا ایک معجزے سے کم نہیں تھا اس کے لیے۔ وہ اتنے دنوں سے ملنے کے آس ہی کھو بیٹھی تھی۔ ان کو دیکھ کر وہ پھر سے جی اٹھی تھی۔ اب اسے اس بے رحم بے حس دنیا میں کم از کم کوئی تو کھوئے ہوئے اپنے مل گئے تھے، جن سے وہ اپنا دکھ درد شیئر کر سکتی تھی۔ اس سے یاد آیا، پوری رات وہ بخار میں مبتلا باڈی پین کی وجہ سے کڑھاتی رہی تھی۔ فضا اس کے سرہانے بیٹھی، کبھی اس کا سر دباتی تو کبھی اس کی ٹانگیں اور بازو۔ ڈاکٹر بھی آیا تھا جس نے اسے کوئی انجیکشن لگایا تھا، جس کے بعد اس کا باڈی پین پہلے سے ذرا کم ہو گیا تھا۔ تاہم نیند پوری رات شدید ڈسٹربنگ ہو رہی تھی اس لیے وقفے سے وہ جاگ اٹھی۔ آنکھیں کھلتی ہی اسے فضا اور فارس کے پریشان چہرے نظر آتے۔ وہ شاید رات بھر اس کے کمرے میں اس کے سرہانے بیٹھے رہے تھے۔ اٹھ کر بیٹھتے اس نے طائرانہ نگاہ کمرے میں دوڑائی۔ کمرہ خالی تھا۔ گہرا سانس لے کر اس نے اپنی پیشانی کو چھوا۔ بخار اب نہیں تھا، طبیعت پہلے سے بہتر تھی۔ اس نے ٹانگوں پر سے کمبل ہٹا کر بستر سے پاؤں نیچے رکھنے چاہے، مگر ٹانگوں پر لگی چوٹوں میں ہلکا سا درد اور کھنچاؤ محسوس ہوا۔ اس نے کرہا کر ٹانگیں اوپر کر لیں۔ ابھی سے بیٹھی تھوڑی دیر گزری تھی کہ فضا آ گئی۔ اب کیسی طبیعت ہے میری چندا؟ فاطمہ کی پیشانی کو چھوتے ہوئے اس نے محبت بھرے لہجے میں پوچھا۔ بہتر ہے، فضا کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے مدھم لہجے میں جواب دیا۔ چلو آؤ، میں تمہیں واش روم لے جاؤں۔ فریش ہونے کے بعد بریک فاسٹ کرنا ہے۔ کل ڈاکٹر نقوی کہہ رہے تھے کہ تمہارا معدہ لانگ ٹائم سے بالکل خالی ہے۔ پاگل لڑکی، یہ کیا حال کیا ہے تم نے اپنی صحت کا؟ دیکھنا، اب میں تمہیں ڈانٹ ڈپٹ کر بہت کھلانا پلانا ہے تاکہ 2-3 دنوں میں تمہاری صحت بحال ہو جائے۔ پتہ نہیں کیا دشمنی نکالتی ہے تم اپنے ساتھ۔ وہ اسے خفگی
محبت سے ڈانٹتی سہارا دے کر واش روم میں لے آئی۔ بس بھابھی آپ جائیں، اب میں خود سنبھال لوں گی۔ فاطمہ نے ان کی گرفت سے اپنا بازو نکالتے ہوئے کہا۔ اوکے، میں دروازے کے باہر کھڑی ہوں، میری ہیلپ کی ضرورت ہو تو بتانا، انہوں نے ہدایت دیتے ہوئے کہا اور واش روم سے باہر چلی گئی۔ فاطمہ نے پہلے بیسن کا سہارا لیا، پھر آہستہ آہستہ بغیر سہارے کے اپنے قدموں کو جما لیا، لیکن جسم کا زیادہ بوجھ بائیں ٹانگ پر تھا۔ منہ ہاتھ دھوتے ہوئے اس نے واش بیسن کے اوپر آویزاں آئینے میں مدت بعد اپنا چہرہ غور سے دیکھا تھا۔ خشک ہونٹ، سرخ و سفید رنگت میں زردی جھلک رہی تھی، دامانیہ بکھرتا حسن مرجھایا ہوا لگ رہا تھا۔ اس نے گہری سانس لے کر فیس واش اٹھایا اور ڈھکن کھول کر نکالنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ منہ دھو کر کمرے میں آئی تو فضا اس کے انتظار میں بیڈ پر بیٹھی تھی۔ اس کی ہدایت پر ملازمہ ناشتے کی ٹرے وہیں بیڈ پر رکھ رہی تھی۔ دودھ، جوس، فروٹ اور بریڈ پر مشتمل ناشتہ تھا۔ اسے ناشتے میں فروٹ دودھ کبھی پسند نہیں رہا تھا، جوس پھر بھی پی لیتی تھی، لیکن بریڈ کو زیادہ تر وہ بیماری کی حالت میں ہی کھاتی تھی۔ عام روٹین میں اسے ہلکا پھلکا پراٹھا اور بوائل ایگ پسند تھا، لیکن اپنا فیوریٹ ناشتہ دل سے کیے تو لمبا عرصہ بیت چکا تھا۔ جب اس شخص کے پاس تھی تب تو زندہ رہنے کے لیے مجبوراً کھاتی تھی۔ بھابھی، چائے نہیں ہے؟ دودھ اور پھلوں سے بھری ٹرے کو دیکھ کر اس نے کمزوری سی آواز میں استفسار کیا۔ نہیں، جب تک تم ٹھیک نہیں ہو جاتی تب تک صرف یہی چیزیں کھانی پڑیں گی، کہنے کے ساتھ ہی وہ پھل کاٹ کاٹ کر اسے کھلانے لگی۔ اسی وقت فارس بھی وہاں آ گیا۔ دونوں کے اصرار پر اسے دودھ اور فروٹ سے پیٹ بھرانا پڑا۔ ناشتے کے دوران مجھ سے نارمل باتیں کرتے رہے۔ ابھی تک دونوں میں سے کسی نے بھی اس پر بیتے حالات کے بارے میں نہیں پوچھا تھا اور نہ باقی گھر والوں کے بارے میں کوئی سوال کیا۔ شاید پہلے وہ اس کی فزیکل کنڈیشن بہتر کرنا چاہتے تھے۔ لیکن جیسے ہی ناشتہ ختم ہوا، فضا تو پہلے سے ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ فارس بھی صوفے سے اٹھ کر بیڈ کی دوسری سائڈ پر آ بیٹھا اور بے قراری سے پوچھا، تمہاری یہ حالت کیسے ہوئی فاطمہ؟ انکل، مون، بوا سب کہاں ہیں؟ فاطمہ کی حلق میں کانٹے سے آ گئے تھے، آنکھوں میں پھر نمکین سمندر موجود ہونے لگا، ضبط کے بندھن کمزور پڑنے لگے تھے، ہونٹ کپ کپانے لگے تھے۔ خدا کے لیے جلدی بتاؤ، کل سے میں اور فارس تمہارے منہ سے سننے کے لیے سخت بے چین ہیں۔ فضا نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔ وہ مستبانہ لہجے میں بولی تھی، بولو فاطمہ، بابا تمہارے بابا، مون، رحمت، بوا سب کہاں ہیں؟ فارس کے لہجے میں بھی اضطراب سمجھ آیا تھا۔ وہ دونوں کل شام سے اس کی طبیعت کی خرابی کی وجہ سے انتظار کی سولی پر لٹک ہوئے تھے۔ اس وقت وہ دونوں شدت سے اس کے بولنے کے منتظر تھے، جبکہ فاطمہ کے ہونٹ مضبوطی سے ایسے بندے جیسے بولنا ہی بھول گئی ہو۔ گردن جھکائے وہ بار بار آمد آنے والے آنسو کو ضبط کرنے کی صحیح کر رہی تھی۔ ایک بار پھر سے اسے خود پر بیتی قیامتوں کے الفاظ کے رخ میں زبان کے ذریعے ادا کرنا تھا۔ وہ دونوں بغور اس کا چہرہ دیکھ رہے تھے۔ بولتی کیوں نہیں تم؟ فضا نے وحشت بھری انداز سے اس کے بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑا۔ آرام سے۔ فارس نے تنبیہ نگاہوں سے فضا کی طرف دیکھا اور اٹھ کر فاطمہ کے قریب آ بیٹھا۔ کیا ہوا ہے گڑیا؟ اپنے بھائی کو نہیں بتاؤ گی؟ اس نے شفقت بھرے انداز میں اس کے سر پر ہاتھ رکھا تو وہ سر اٹھا کر ڈبڈبائی آنکھوں سے فارس کی طرف دیکھنے لگی۔ ویسے بھی کسی نے اپنے کندھے کی تلاشی تو تھی جس پر سر رکھ کر وہ اپنا سارا دکھ کہہ سکے، اپنا سارا درد بتا سکے۔ اب قدرت نے فضا بھابھی اور فارس بھائی سے دوبارہ ملوا ہی دیا تھا تو وہ کیوں خاموش رہتی؟ بھیگی آنکھوں اور آنسوؤں کے باوجود لرزتی دھیمی آواز میں تو آہستہ آہستہ خود پر بیتے سارے حالات سے انہیں آگاہ کرتی گئی۔ مون کی موت کا بتاتے وہ ضبط کرنے کے باوجود رو پڑی۔ وہ دونوں سناٹے میں آ گئے تھے، دم بخود رہ گئے تھے، بے یقینی سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ فضا نے تڑپ کر اسے گلے لگا لیا۔ فارس گم سم بیٹھا تھا، دونوں کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ خصوصاً فارس کو عبدالرحمن کی وفات کا سن کر شدید صدمہ لگا تھا۔ فضا اسے گلے سے لگائے بری طرح رو پڑی تھی۔ مجھے معاف کر دو فاطمہ، سب میری غلطی ہے نا؟ میں ارتضیٰ کی موت کے لیے تمہیں قصوروار ٹھہرا کر فارس کو لے کر لندن گئی ہوتی، نہ تم اور انکل کے اکیلے ہوتے، نہ تنہا اتنی مشکلات جھیلنا پڑتی تمہیں۔ بہت بڑی غلطی ہوئی مجھ سے، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، فارس کو لے کر نہیں جانا چاہیے تھا۔ اگر میری ضد پر ہم لندن نہ جاتے، فارس یہی ہوتا تو کبھی تم پر آنچ نہ آنے دیتا۔ پلیز مجھے معاف کر دو۔ فضا روتے ہوئے معافیا مانگ رہی تھی۔ نہیں بھابھی، آپ کو کیا غلطی ہے اس میں؟ بھلا یہ سب تو میری قسمت میں لکھا تھا۔ آپ دونوں میرے اپنے، مجھے پھر سے مل گئے، یقین کریں۔
مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ نئی زندگی مل گئی ہو، ورنہ موت کی بات تو لگتا تھا اب کوئی جینے کا مقصد ہی نہیں رہا۔ میں دل ہی دل میں اپنی موت کی دعائیں مانگا کرتی تھی، اور آپ کی طرف سے تو میں امید بھی کھو چکی تھی کہ کبھی آپ سے اور فارس بھائی سے مل سکوں گی۔ نہیں گڑیا، ہم بھی برابر کے ذمہ دار ہیں۔ میری بہن اتنی مشکلات سے گزرتی رہی، اتنی مصیبتیں سہتی رہی، اور میں بھائی ہو کر بھی بے خبر رہا۔ چھوڑوں گا نہیں میں اس خبیث انسان کو، جان سے مار دوں گا، لیکن اس سے پہلے پوری دنیا کے سامنے ذلیل کروں گا، بلکہ جا کر میڈیا کے سامنے ابھی اس کا سارا کچا چھٹا کھولتا ہوں۔ عزت سے جینے کے قابل نہیں رہے گا گھٹیا انسان۔ فارس نے نفرت بھری انداز میں کہا۔ وہ سخت مشتعل ہوا، تیور جارحانہ تھے۔ سر جھکا کر آنسو بہاتی فاطمہ میڈیا کے نام پر بری طرح بدک اٹھی۔ نہیں بھائی، آپ ایسے کچھ نہیں کہیں گے۔ نہ میڈیا، میں اس کے خلاف جا کر کچھ کہیں، مجھے اس سے کوئی بدلہ نہیں لینا۔ ویسے بھی وہ مجھ سے بہت بار معافی مانگ چکا ہے۔ میں نے معاف تو نہیں کیا، لیکن بدلے کی خواہش بھی نہیں ہے میرے اندر۔ اب بس مجھے ڈیورس چاہیے، آپ بس میری جان چھڑوا دیں اس سے، بس باقی مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ وہ اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے بھیگی لہجے میں بولی۔ اس سے اب ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے فاطمہ، تم اکیلی نہیں ہو، تمہارا بھائی تمہارے ساتھ ہے۔ میرے ہوتے ہوئے شخص اگر اب تمہاری طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھے گا تو میں اس کی آنکھ نوچ لوں گا، تمہاری ایک ایک تکلیف کا حساب لوں گا۔ تم اپنے دل سے ہر خوف و وہم نکال دو بس۔ فارس نے اسے تسلی دی۔ اس کی آواز کی لرز اور چہرے کی بدحواسی و خوف اس کی نظروں سے پوشیدہ نہیں رہا تھا۔ لیکن بھائی، اگر اس نے ڈیورس دینے سے انکار کر دیا اور خدا نخواستہ آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو؟ وہ سخت سراسیمگی کا شکار تھی۔ کہا نا، ہر خوف و وہم خدشہ اپنے دل سے نکال دو، بس اتنا یقین رکھو مجھ پر کہ اب وہ شخص تو کیا، اس دنیا میں میرے جیتے جی کوئی بھی تمہیں اب آنچ نہیں پہنچا سکتا۔ فارس کے لہجے میں پتھر سی سختی تھی، چہرہ پرعزم تھا۔ خاموش میزبانی بیٹھی فضا نے فارس کے مضطرب مشتعل چہرے کو دیکھا تو سر جھکا لیا۔ اسے شدت سے احساس ہونے لگا اس نے فارس کو یہاں سے جانے پر مجبور کر کے غلط کیا تھا۔ اگر فارس صحیح ہوتا تو کم از کم اس کے اپنوں پر اتنا برا وقت تو نہ آتا۔ یقین تو ہے بھائی، مگر ڈر لگتا ہے، مجھ میں اب مزید دکھ جھیلنے کی ہمت نہیں۔ وہ آزری کی سی بھیگی آنکھوں سے ساتھ بولی۔ اگر مگر کچھ نہیں، بس تم اب سب مجھ پر چھوڑ دو، میں دیکھ لوں گا۔ فارس محبت بھرے لہجے میں بولا اور آگے ہو کر اس کے سر پر نرمی سے بوسہ دیا تو وہ عجیب سے احساس میں گھر گئی۔ یہ لمسی احساس بالکل ویسا تھا جیسے اس کے بابا کا ہوا کرتا تھا، محبت و سکون کا سا احساس دلاتا ہوا، تسلی و شفقت دلاتا ہوا۔ وہ کچھ بے چین سی ہو گئی، مگر اپنی کیفیت سمجھ نہیں پائی۔ جو ہوا سب برا خواب سمجھ کر بھول جاؤ، اب میرے ہوتے ہوئے تم پر کوئی تکلیف، کوئی دکھ، کوئی آنچ نہیں آئے گی۔ فارس کا ہاتھ ہنوز اس کے سر پر ٹھہرا تھا۔ سب کچھ بھول بھی جاؤں پھر بھی موت کی تو نہیں بھول سکتی بھائی، اس کی تکلیف کا سوچ کر میری روح کانپ اٹھتی ہے۔ ظالموں کو اس معصوم بچے کا گلا دباتے ذرا رحم آیا ہوگا۔ وہ شدت سے رو دی۔ فارس اور فضا بے بسی سے اس کی طرف دیکھنے لگے۔ مت رو فاطمہ، تم یہ سمجھو اللہ نے اپنی امانت واپس لے لی۔ ویسے بھی وہ معصوم بچہ جنت کا پھول تھا تو پہنچ گیا واپس جنت میں، وہ وہاں یقیناً خوش ہوگا۔ اس کی تکلیف کا سوچ کے خود کو تکلیف مت ڈالو، ہم سے تمہاری تکلیف نہیں دیکھی جاتی۔ فضا نے بھرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ تمہاری بھابھی ٹھیک کہہ رہی ہیں، اللہ کی امانت تھی، اس نے واپس لے لی۔ تم اگر یوں نہیں رو رو کر خود کو تکلیف دو گی تو ہمیں بھی تکلیف ہوگی، اور ہمارا تمہیں اکیلا چھوڑ کر جانے کا فیصلہ ہمارا گل بڑھا دے گا۔ بھول جاؤ گزرا ہوا برا وقت، ایک بھیانک خوف سمجھ کر اب تم اکیلی نہیں ہو، ہم دونوں تمہارے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ ہمیشہ رہیں گے۔ فارس نے نرمی سے اس کا بھیگا گال تھپ تھپایا۔ فاطمہ کو نہ جانے یکدم سے کیا ہوا، وہ اس کا ہاتھ تھام گئی بے حد مضبوطی سے، جیسے کبھی بابا کا ہاتھ تھاما کرتی تھی۔ فارس کے دل کو کچھ ہونے لگا۔ اپنوں کو تکلیف میں دیکھ کر کتنی تکلیف ہوتی ہے اس کا اندازہ آج شدت سے ہو رہا تھا اسے۔ فاطمہ نریمان اس کی بہن ہی تھی، برسوں سے ایک دوسرے کے پڑوس میں رہتے ہوئے اتنی اچھی جان پہچان تھی کہ وہ اسے ہمیشہ سے بھائی کہتی رہی۔ منہ بولا ہی صحیح، لیکن فیلنگز تو وہ حقیقی بھائیوں والی ہی رکھتی تھی اس کے لیے۔ مگر فارس، وہ تو واقف تھا اس کے اور اپنے رشتے کی حقیقت سے۔
آج اس کی تکلیفوں کا سن کر اسے درد نہ ہوتا تو کسے ہوتا؟ وہ سرپرائز جو وہ اور فضا اس کی اور ارتضیٰ کی شادی پر اسے دینے والے تھے، پھر ارتضیٰ کی اچانک ڈیتھ ہو جانے کے باعث نہیں دے سکے تھے، مگر آج خاص طور پر ان حالات میں اس کی ہمت بندھانے کے لیے اس سے یہ بات دینا بے حد ضروری تھا، تاکہ یہ نہ سمجھے کہ وہ سارے خونی رشتوں سے محروم ہو گئی ہے، اور اب جو اس کے پاس رشتے تھے وہ صرف ترس اور ہمدردی کے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی حکومت بچوں سے زیادتی کے واقعات پر سیریس ایکشن کیوں نہیں لیتی؟ آئے روز ان واقعات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، کئی موقع پھول مسل دیے جاتے ہیں، ان کی گود اجڑ جاتی ہے، مگر کسی کی حکمران سر پر جوں تک نہیں رینگتی۔ اللہ غارت کرے ایسے بے حس لوگوں کو۔ کیا ماں اسی دن کے لیے اتنی تکلیف اٹھا کر بچوں کو جنم دیتی ہے کہ پرورش پا کر ذرا سے بڑے ہوں گے تو کوئی وحشی درندہ اسے زیادتی کرے گا اور پھر گلا گھونٹ کر مار دے گا؟ فضا کے لہجے میں شدید کرب، غم اور غصہ تھا۔ وہ خود اولاد کی نعمت سے چونکہ ابھی تک محروم تھی، اس لیے وہ گول مٹول گالوں والا مون اسے بہت پیارا لگتا تھا۔ اکثر وہ اس کے گھر آ کر لان میں کھیلا کرتا تھا۔ اس کی موت پر وہ بھی اسی طرح اسے شدید دھچکا نہیں پہنچا تھا۔ صرف ایسے لوگ ہی نہیں بلکہ ہماری حکومت بھی بے حس بنی ہوئی ہے۔ جب بھی اس طرح کا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو چند دن نیوز چینلز اور اخبارات میں خوب اچھالا جاتا ہے۔ وزیر اعظم صاحب سمیت کئی بڑے سیاسی وزراء کے بیانات سامنے آتے ہیں، بلند و بالا دعوے کیے جاتے ہیں کہ ملزم کو سخت سے سخت سزا دلوائی جائے گی، کیف کردار تک پہنچایا جائے گا، یہ وہ۔ پھر ہوتا کیا ہے؟ چند دن کے چرچے کے بعد کیس کی فائل ہی بند ہو جاتی ہے، ملزم کو سزا ملی یا نہیں کوئی پتہ نہیں چلتا۔ فارس حکومتی نظام سے سخت متفر تھا۔ فارس، ایسی کئی واقعات سن کر یہ بات پہلے بھی میرے مائنڈ میں آئی تھی، اور اب بھی یہی سوچ رہی ہوں کہ اگر ہمارے پرائم منسٹر صاحب کوئی ایسا قانون نافذ کر دیں کہ بچوں سے زیادتی کروانے والے درندوں کی جیل، عدالت وغیرہ کے چکر میں ڈالے بغیر ڈائریکٹ سزائے موت دی جائے، وہ بھی سر عام یعنی بیچ چراہے پر ایسے درندوں کو سنگار کیسے کیا جائے، پھر لاش کو 3 روز چوک پر لٹکایا جائے تو لوگ عبرت حاصل کریں گے۔ بلکہ میں یقین سے کہتی ہوں اس کے بعد اس طرح کے واقعات کی شرح کو کم ہو جائے گی۔ کوئی بھی شخص ایسا گھناؤنا فعل کرتے ہوئے 100 بار سوچے گا۔ فضا نے یقین سے کہا، کہہ تو بالکل ٹھیک رہی ہو، مگر کاش حکمرانوں کے ذہن میں بھی یہ بات آ جاتی۔ گاڑی ڈرائیو کرتے فارس نے کہا، اس کے لہجے میں افسوس تھا۔ وہ دونوں اس وقت فاطمہ کے لیے شاپنگ کرنے مارکیٹ جا رہے تھے۔ اگرچہ انہوں نے اسے بہت کہا تھا کہ ساتھ چلے، مگر فاطمہ نے مانی نہیں تھی۔ آسمان سیاہ تھا، تاریک کے ہر شے کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا تھا۔ تیز سرد ہوا بادلوں کی گرج میں چمک کے ساتھ ہلکی ہلکی بونداں باندی جا رہی تھی۔ رات کے 12 بج رہے تھے جب اس کی بلیک ہونڈا نے خان ہاؤس کا گیٹ کراس کیا اور پورچ میں آ کر رک گئی۔ تھکے تھکے انداز میں اس نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور باہر آیا۔ لائٹ براؤن سلکی بال پیشانی پر بے ترتیبی سے بکھرے ہوئے تھے، جیکٹ کے آگے والے سارے بٹن کھلے ہوئے تھے، شرٹ بھی گریبان سے اوپن تھا۔ بارش کی نمی کہیں کہیں کپڑوں اور بالوں پر ٹھہری ہوئی تھی۔ فلمی دنیا کا کامیاب ترین ہیرو اس وقت ایک ہارا ہوا ناکام ترین عاشق لگ رہا تھا۔ مقنعت ایسی کشش کا حامل چہرہ بجھا بجھا سا تھا۔ فاطمہ عبدالرحمن کو اپنی طرف مائل کرنے میں نہ اس کے بے مثال وجاہت کام آئی اور نہ اس کی محبت، کیئر اور اچھائیاں۔ اس کے دل میں اپنے لیے نرم جذبات پیدا کرنے میں وہ مکمل طور پر ناکام رہا تھا۔ اس لڑکی کے سینے میں دھڑکتا دل اب شاید کوئی پتھر بن چکا تھا جسے اب خدا ہی پگھلا سکتا ہو۔ فاطمہ عبدالرحمن کو اس کا فلیٹ چھوڑ کر جا کر 4 دن ہو گئے تھے۔ جب اسے اس کے چلے جانے کا پتہ چلا تو وہ بری طرح کٹ کر رہ گیا تھا۔ یہ بات اس کے لیے نہایت ہی تکلیف دہ تھی کہ وہ اس کی نفرت میں اس مقام پر پہنچ چکی تھی۔ اس کے سوا کوئی سہارا نہ ہونے کے باوجود بھی اسے اس کی پناہ میں رہنا گوارا نہ تھا۔ گھر کی محفوظ 4 دیواریاں چھوڑ کر باہر کی غیر محفوظ دنیا میں چلے جانا اس نے بہتر سمجھا۔ 4 دن گزرنے کے باوجود بھی اس کا سراغ نہیں مل سکا تھا۔ پریشانی اور مایوسی کی انتہا پر تھا۔ وہ اسے بے طرح خوف تھا کہ وہ خدا نخواستہ کسی غلط ہاتھوں میں نہ چڑھ گئی ہوں۔ مرکزی دروازے سے اندر داخل ہوا کر سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا اور نڈھال سے انداز میں آہستہ آہستہ سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ مکمل ویل ڈیکوریٹڈ شاہی بیڈ روم میں آ کر خاموشی سے اپنے بیڈ پر بیٹھ گیا۔
جیکٹ اتار کر وہیں سائڈ پر رکھتا، اب جھک کر اپنے جوتے اتار رہا تھا۔ جوتے اتارنے کے بعد اوندھے منہ بیڈ پر لیٹ گیا۔ باہر ہواؤں کی زور کو اب بارش نے توڑ دیا تھا۔ ہلکی بوندا باندی اب موسلا دھار بارش میں تبدیل ہو چکی تھی۔ تیزی سے گرتی بارش گلاس وال سے صاف نظر آ رہی تھی۔ پانی کے شفاف قطرے دھاروں کی صورت میں گر رہے تھے۔ ایسے ہی شفاف قطرے اوندھے منہ لیٹے شخص کی آنکھوں سے بھی گر رہے تھے۔ سارا ضبط و برداشت آنسو بن کر آنکھوں سے بہہ نکلے تھے۔ وہ دوہری تکلیف میں مبتلا تھا۔ ایک طرف اپنی محبت کی ناکامی، فاطمہ کی نفرت، اور دوسری طرف اس کو کوئی نقصان پہنچنے کے اندیشے اس کے اندر قیامت برپا کر رہے تھے۔ جب اس میں مزید ضبط کا اعادہ نہ ہوا تو اٹھ کر بیٹھ گیا اور گھٹنوں میں سر دیے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ ساری رات اس کی یوں نہیں بیٹھے بیٹھے گریہ وزاری گرتے گزر گئی۔ کب صبح ہوئی اسے کچھ پتہ نہیں تھا۔ ٹائم دیکھنے کا خیال تک نہیں تھا۔ اسے فائزہ سکندر ملازم کو چائے کا کہہ کر اسے کمرے کی طرف آئیں۔ ابھی کمرے میں داخل ہونا ہی چاہتی تھی کہ اد کھلے دروازے سے آتی آوازوں نے انہیں مدہوش کر دیا۔ یہ آوازیں رونے کی تھیں، وہ بھی آہل کی آواز میں۔ شدید رنج، تکلیف، کرب اور اذیت تھی۔ وہ کچھ پل کے لیے بالکل گم سم سی ہو گئی، پھر فوراً اپنے آپ کو سنبھال کر کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ سامنے ہی بیڈ پر بیٹھا تھا، گھٹنوں پر سر رکھے روتا ہوا۔ ان کا وجود سناٹوں کی زد میں آ گیا۔ اگلے ہی لمحے تڑپ کر آگے بڑھی۔ کیا ہوا بیٹا؟ فائزہ سکندر اس کے قریب بیٹھ گئی اور اس کا کندھا ہلا کر وحشت زدہ لہجے میں پوچھنے لگی۔ وہ بالکل تھم گیا، ساکت ہو گیا۔ رونے کی آواز آنا بند ہو گئی۔ ماں کے لمس اور سوال نے اس کے یکدم خاموش کر دیا تھا۔ بولو بیٹا، میرا دل گھبرا رہا ہے۔ انہوں نے گھبراہٹ بڑے لہجے میں کہتے ہوئے اس کا سر اوپر کرنا چاہا۔ مام، وہ سیدھا ہوا اور ان کی طرف دیکھا تو وہ ششدر رہ گئی۔ اس کی آنکھیں رونے سے بے تحاشا سرخ ہو رہی تھیں۔ جس کی آنکھیں انہوں نے کبھی نہ دیکھا، وہ آنکھیں آج بادلوں کی مانند برس رہی تھیں۔ وہ حیران رہ گئی تھیں۔ مضبوط، دراز قد، سحر انگیز شخصیت رکھنے والے اپنے بڑے سپر اسٹار بیٹے کو روتے ہوئے، اور وہ بھی اتنی غم زدہ حالت میں۔ وہ کچھ دیر حق تک پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتی رہیں۔ موم، اگلے ہی لمحے وہ ان کی گود میں سر رکھ کے بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ اس کی ابتر حالت بتا رہی تھی کہ اسے کوئی شدید صدمہ لگا ہے۔ فائزہ سکندر دم بخور رہ گئی۔ آہل، کیا ہوا ہے؟ کچھ بتاؤ تو صحیح بیٹا۔ وہ بری طرح پریشان ہو گئی تھی۔ ماں تھی، ان کا پریشان ہونا فطری تھا، اور پھر اس نے آج سے پہلے اسے کبھی روتے ہوئے بھی تو نہیں دیکھا تھا اس طرح۔ کچھ نہیں ہوا ماں، بس ویسے ہی۔ ان کی گود سے اپنا سر ہٹایا اور اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کیا مطلب کچھ نہیں ہوا؟ تم ایسے خواہ میں رو رہے ہو؟ وہ سخت معتجب ہوئی، لیکن خفگی آمیز انداز گویا ہوئی۔ وہ سر جھکائے خاموش رہا۔ وہ چند پل پرسوچ انداز میں اس کے جھکے ہوئے چہرے کا جائزہ لیتے رہی، پھر اس سے عجائبیہ انداز سے بولی، تم ساری رات جاگتے اور روتے رہے ہو؟ آہل نے کوئی جواب نہ دیا، سر ہنوز جھکا ہوا تھا۔ وہ کوئی بات نہیں کر رہا تھا، کسی سوال کا جواب نہیں دے رہا تھا۔ فائزہ سکندر اس کے بولنے کے منتظر اس کے چہرے پر نگاہیں جمائے بیٹھی تھی۔ جب اس کی خاموش طویل ہو گئی تو وہ گہرا سانس لے کر گویا ہوئی۔ دیکھو بیٹا، مجھ سے مت چھپاؤ، میں تمہیں اچھی طرح جانتی ہوں، کوئی بات ہی دکھ دینے والی بات ہوئی ہے جو تم برداشت نہیں کر پا رہے ہو، ہے نا؟ انہوں نے تصدیق کے لیے اس کے چہرے کے تاثرات کو جانچا۔ تمہاری خاموشی مجھے بتا رہی کہ تم مجھ سے کچھ چھپا رہے ہو۔ بالآخر اس نے بولنے کا فیصلہ کیا۔ سر اٹھا کے ماں کی طرف دیکھا جو پریشان نظروں سے دیکھتے اس کے بولنے کی منتظر تھی۔ مام، مجھے آپ کو ایک بات بتانی تھی۔ وہ نظریں چراتے ہوئے بولا۔ ہاں بولو میری جان۔ وہ ہمدرد گوش تھی۔ میں نے شادی کر لی ہے، اس نے مدھم لہجے میں کہا۔ کیا واقعی؟ پہلے انہیں جھٹکا لگا، پھر خوشگوار حیرت میں مبتلا ہو گئی۔ جی مام۔ وہ حیرانگی سے ان کا چہرہ تکنے لگا، جس پر بے تحاشا خوشی نظر آ رہی تھی۔ آپ کو غصہ نہیں آیا؟ وہ تعجب سے بولا۔ بالکل نہیں، غصہ تو مجھے تب آنا تھا جب میں خبروں میں سنتی کہ میرا بیٹا لڑکیوں کے ساتھ ٹائم پاس کرتا ہے۔ اب اس نے شادی کر لی، مطلب کہ اس حسینہ کا دل نہیں توڑا۔ میرے لیے تو بہت خوشی کی بات ہے یہ کہ تم نے گھر بسا لیا۔ اب جلدی سے میری بہو کو یہاں لے آؤ، نکاح تو تم نے کر لیا، اب تمہارے ولیمے کا فنکشن ہم کریں گے۔ وہ پرمسرت لہجے میں گویا ہوئی۔ اچھا یہ بتاؤ، دکھنے میں کیسی ہے؟ فلموں میں کام کرتی ہے کیا؟ پہلے سوال پر لہجے میں تجسس تھا، جبکہ دوسرا چونک کر پوچھا تھا۔
اس نے نفی میں سر ہلایا۔ شکر ہے فلمی ایکٹریس نہیں، انہوں نے بے اختیار شکر ادا کیا۔ پھر گھر کب لا رہے ہو اسے؟ اور تم نے بتایا نہیں، رو کیوں رہے تھے؟ اس کی نگاہ کی خبر سن کر وہ اس کا کچھ دیر پہلے والا رونا فراموش کر بیٹھی تھی۔ اب اچانک یاد آیا تو لہجے میں پھر اضطراب سمیٹ آیا۔ وہ دو زانوں بیٹھا ان کے گھٹنوں پر سر جھکائے پھر سے رونے لگا۔ مام، وہ چلی گئی، مجھے چھوڑ کر چلی گئی، میں کیا کروں؟ 1 ہفتہ ہو گیا ہے، میں اسے نہیں ڈھونڈ پایا، نہ جانے کہاں گئی ہوگی۔ مجھ سے نفرت کرتی ہے وہ، میں نے بہت بار معافی مانگی مگر وہ نہیں مانی، اس نے مجھے معاف نہیں کیا تھا اور اب چھوڑ کر چلے گی۔ مام مجھ سے، وہ ہچکیوں سے روتے ہوئے بول رہا تھا، ایک ایک بات شروع سے بتاتا جا رہا تھا، اپنی ایک ایک غلطی کا اعتراف کرتا جا رہا تھا۔ فائزہ سکندر گمسم سی بیٹھی اپنا ایک ہاتھ اس کے شانے پر رکھے اسے سن رہی تھی۔ ہوائی راتوں کا پرشا مہتاب اپنی تابانیاں بکھیر رہا تھا۔ دھیمی دھیمی ہوا چل رہی تھی۔ ابھی رات کے 8 بجے تھے۔ فضا بھابھی ملازمہ کے ساتھ مل کر کچن میں کھانے کی تیاری کر رہی تھی اور فارس بھائی گھر سے باہر کہیں گئے ہوئے تھے۔ پچھلے 1 ہفتے سے وہ کسی ایسے قابل وکیل کو ڈھونڈنے میں لگے ہوئے تھے جو ایسی مہارت سے کیس لڑے کہ آہل خان کو نہ صرف فاطمہ کو ڈیورس دینے پڑے بلکہ لمبے عرصے کے لیے جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھی جانا پڑے اور کیس اتنا مضبوط ہو کہ اس کی اپروچ تعلقات کچھ قائم نہ آئے۔ اسی سلسلے میں شہر کے 3-4 بہترین وکیلوں سے ملے جن میں 3 نے تو آہل خان کا نام سن کر ہی کیس لینے سے انکار کر دیا تھا، جبکہ ایک نے کروڑوں میں اپنی فیس بتائی۔ فارس کے اعتراض پر اس وکیل کا کہنا تھا کہ کیس جو کہ کسی عام بندے کے خلاف نہیں ہے، اس لیے کیس پہ وہ ہزاروں لاکھوں بھی نہیں بلکہ کروڑوں میں لگائے۔ فارس کی اچھی خاصی گرمی ہو گئی تھی اس وکیل سے۔ فاطمہ کو جب اس بات کا پتہ چلا تو آج صبح ناشتے کی ٹیبل پر اس نے فارس سے کہا، بھائی عدالت و وکیلوں کے چکروں کو چھوڑیں، ہم ڈائریکٹ اس سے بات کرتے ہیں۔ ڈیورس دینے پر راضی ہو گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ میں بھی جتنی زندگی ایسی گزار دوں گی مگر اس کا ساتھ قطعاً قبول نہیں کروں گی۔ جواب میں فارس نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے نرمی سے کہا، گڑیا، آئندہ تم اس بارے میں کوئی بات نہیں کرو گی، نہ ہی اس بارے میں سوچو گی۔ جو کچھ کرنا ہے میں خود کروں گا، تم بس اپنے مائنڈ کو ریلیکس رکھو۔ تمہاری بکس آج لے آؤں گا۔ پرنسپل سے میں نے بات کر لی ہے، ارتضیٰ کی وجہ سے انہوں نے مکمل تعاون کیا، یقین دلایا۔ پرسوں سے تم یونی جوائن کر رہی ہو، اوکے؟ فارس نے حکم دینے والے انداز میں کہہ کر بات ختم کر دی تھی اور ٹیبل سے اٹھ کر چلا گیا تھا، تاہم اٹھنے سے پہلے سے فل ناشتہ کرنے کی تاکید کر کے گیا تھا۔ یہ اس کا معمول بن چکا تھا۔ جب سے وہ یہاں آئی تھی وہ دونوں اس کی ڈائٹ اور نیند کا خوب خیال رکھ رہے تھے۔ وہ لان کے اس گوشے میں بیٹھی تھی جہاں موتی اور گلاب کے پودے لگے ہوئے تھے، ان کی بھینی بھینی خوشبو ماحول میں رچی بسی ہوئی تھی۔ وہ ماربل کے بینچ پر پاؤں سمیٹے ہوئے بیٹھی تھی، دائیں طرف قطار میں بنے بنگلو، اور اس نے نگاہیں دوڑائیں تو آنکھیں بھر آئیں۔ چند قدموں کے فاصلے پر اس کا اپنا گھر موجود تھا، وہ گھر جہاں وہ بابا، مون اور رحمت بوا کے ساتھ رہتی تھی، مگر اب وہ کسی اور کے قبضے میں تھا۔ نہ گھر رہا اور نہ گھر اپنے پیارے رہے تھے۔ اس کے خیال آتے ہی دل میں درد سا ہونے لگا۔ آنسوؤں میں روانی آئی تھی تو ہچکیاں لے کر رونے لگی۔ کچھ دیر بعد فضا کھانے کے لیے بلانے آئی تو اسے روتا دیکھ کر ڈانٹتے ہوئے اندر لے گئی۔ کھانے کی ٹیبل پر وہ نارمل ہو چکی تھی۔ فارس بھی آ گیا تھا۔ وہ دونوں کھانے کے دوران اس کا ذہن ہٹانے کے لیے ہلکی پھلکی مزاحیہ گفتگو کرتے رہے۔ رات کے کھانے کے بعد وہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ بیڈ پر بیٹھی سوچوں میں گم تھی کہ فارس دستک دے کر اس کے کمرے میں آیا۔ اس کے ہاتھ میں بلیک کلر کی کوئی کتاب یا ڈائری تھی۔ جی بھائی؟ انہیں دیکھ کر وہ فوراً بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ پچھلے 1 ہفتے میں دونوں نے اس کی اتنی کیئر کی تھی کہ ٹانگوں کے زخم بھی بالکل ٹھیک ہو چکے تھے اور فزیکل کنڈیشن بھی بہتر تھی۔ فاطمہ، کچھ دنوں سے ہم تمہیں ایک بات بتانا چاہ رہے تھے، مگر تمہارا فزیکلی اور مینٹلی کنڈیشن اتنی اپسیٹ تھی کہ ہم نے سوچا پہلے تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ پھر بتائیں گے۔ کیسی بات بھائی؟ اس نے پریشانی سے استفسار کیا۔ پریشان مت ہو گڑیا، یہ ڈائری پڑھ لینا۔ انہوں نے ہاتھ میں پکڑی ڈائری اس کی بڑھائی جیسے اس نے ناسمجھی سے تھام لیا۔ شاید اپنے منہ سے صحیح طرح بتایا یا سمجھا نہ سکوں، اس لیے میں نے سوچا تم خود یہ ڈائری پڑھ لو، اوکے؟ وہ اس کا سر تھپتھپاتا کمرے سے باہر چلے گئے۔ فاطمہ نے الجھن بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے ڈائری کھول لی۔ پہلے صفحے پر لکھا تھا، میں ہوں درد شہوار،
اماں ابا کی لاڈلا بیٹی۔ میں ہوں در شہوار، اماں ابا کی لاڈلی بیٹی، عبدل بھائی کی لاڈلی بہن۔ عبدل بھائی کا نام تو عبدالرحمن تھا، لیکن اماں ابا پیار سے انہیں عبدل ہی کہتے تھے۔ میں کالج میں تھی، بھائی یونیورسٹی میں تھے۔ انہی دنوں بھائی نے انجینئر کی ڈگری مکمل کی تو انہیں فوراً ایک کمپنی میں جاب مل گئی۔ ابا اماں کو بھائی کے سر پہ صحرا سجانے کا بہت شوق تھا، لہٰذا روز و شور سے لڑکی تلاش کی جانے لگی۔ کافی رشتے دیکھنے کے بعد اماں کی نظروں میں ایک لڑکی سمائی، یتیم تھی، آگے پیچھے کوئی نہیں تھا، کسی دور پرے کے رشتہ داروں کے ہاں رہتی تھی۔ اماں جھٹ پٹ اسے بہو بنا لائیں۔ یہ وہ دن تھا جب عائشہ نے میری بھابھی بن کر ہمارے گھر میں قدم رکھا۔ اکلوتا بھائی تھا، سو میں بہت زیادہ خوش تھی۔ وہ سارے ارمان جو بھائیوں کی شادیوں پر بہنیں پورے کرتی ہیں، میں نے بھی پورے کیے۔ بھائی اور بھابھی دونوں خوش تھے۔ انہیں خوش دیکھ کر اماں ابا بھی مطمئن تھے۔ ہنسی خوشی وقت گزر رہا تھا کہ انہی دنوں میری زندگی میں ایک طوفان کی آمد ہوئی۔ نئے دن تھے، یونیورسٹی جوائن کی، میں بہت ایکسائٹڈ تھی۔ یونیورسٹی وہی تھی جہاں عبدل بھائی پڑھتے رہے تھے۔ میں نے ضد کی تھی اسی یونی میں ایڈمیشن لوں گی جہاں سے عبدل بھائی نے پڑھا ہے۔ وہ خود گئے تھے میرا ایڈمیشن کروانے۔ کلاسز اٹینڈ کرتے مجھے تیسرا ہفتہ ہوا تھا کہ ایک دن لائبریری سے نکلتے ہوئے ایک لڑکا مجھ سے ٹکرایا تھا۔ اس کے بعد وہ وقتاً فوقتاً کئی بار مجھ سے ٹکراتا رہا، کبھی کلاس میں، کبھی روم میں، کبھی کوریڈور تو کبھی سیڑھیوں پہ۔ میرا اس کا بھول نہ سکنے کی وجہ اس کی کسی فلمی ہیرو کی طرح سحر انگیز پرسنالٹی تھی۔ میں تو فلموں کی دیوانی ہی تھی۔ انہی دنوں عامر خان اور جوہی چاولہ کی فلم قیامت سے قیامت تک ریلیز ہوئی۔ ہمارے ہاں جب سنیما میں لگی تھی تو میں ابا سے چھپ کر دیکھنے لگی۔ سنیما ہمارے گھر سے زیادہ دور نہیں تھا، اس لیے میں خود ہی چلی گئی تھی۔ عبدل بھائی کو اور اماں کو میرے اس شوق کا پتہ تھا، اس لیے وہ مجھے کچھ نہیں کہتے تھے۔ میں ٹھہری صدا کی حسن پرست، قیامت سے قیامت تک میں پہلی دفعہ عامر خان کو دیکھ رہ کر اس پر بری طرح دل ہار بیٹھی۔ فلم میں وہ اتنا ینگ، اتنا خوبصورت، اتنا معصوم لگ رہا تھا کہ میرے دل و دماغ پر بری طرح چھا گیا۔ مجھے جوہی چاولہ کی قسمت پر رشک آنے لگا، حالانکہ رشک مجھے جوہی چاولہ کی نہیں بلکہ رینا دتہ کی قسمت پر کرنا چاہیے تھا، جسے اس فلم میں پہلے ہی بھاگ کر شادی کر چکے تھے۔ لیکن یہ بات مجھے کافی بعد میں پتہ چلی تھی۔ اگر اس وقت پتہ چل جاتی تو نہ جانے کتنا بڑا صدمہ پہنچتا یہ جان کر کہ میرا ہیرو 17-18 سال کی عمر میں ہی شادی شدہ ہے۔ عامر سے میرے عشق کا یہ عالم تھا کہ اخباروں میں سے اس کی تصویریں کاٹ کر جمع کرتی تھی۔ نہ جانے کیسی قسمت تھی میری، ہمیشہ وہی لوگ پسند آتے تھے جو پہنچ سے دور ہوتے تھے۔ انہی فلموں ہیروز کی وجہ سے میرا دماغ اتنا خراب ہو چکا تھا کہ عام لوگوں پر میری نظر ہی نہیں ڈرتی تھی۔ خیر، بات کر رہی تھی میں اس ہیرو کی جو یونیورسٹی میں مجھے ملا تھا۔ خیر، ملا تو نہیں تھا، صرف ٹکرایا تھا اور دکھائی دیا تھا۔ وہ مجھے بالکل عامر جیسا لگا تھا، اس لیے تو بری طرح فریقہ ہو گئی تھی اس پر، اور جب مجھے اس کا نام معلوم ہوا تو میں حیران ہوئی۔ اس کا نام بھی عامر تھا۔ خوبصورت کا لفظ زیادہ تر لڑکیوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، جبکہ لڑکوں کے لیے ہینڈسم، ڈیشنگ جیسے ورڈ استعمال ہوتے ہیں۔ لیکن میں عامر کے لیے خوبصورت کا لفظ ہی استعمال کرنا چاہوں گی۔ ہمیشہ سے حسن کی دیوانی ہی رہی ہوں نا، اس لیے عامر پرسنالٹی اور معمولی شکل و صورت کے لڑکے مجھے پسند ہی نہیں آئے تھے۔ تبھی کسی لڑکے کو گھاس نہیں ڈالتی تھی، حالانکہ کئی ہاتھ بڑھے میری طرف، مگر میں نے کبھی کسی کو رسپانس نہیں دیا، کیونکہ مجھے تو کسی ہیرو کی تلاش تھی جو بس مجھ سے بے تحاشا حسین ہو۔ اس بات پر کالج میں سدرا، صوبیہ، رومانہ وغیرہ سے اکثر میری بحث ہوتی تھی۔ ان تینوں کی رائے تھی کہ صورت کے بجائے سیرت اچھی ہونی چاہیے۔ انسان کو کم شکل و صورت پر تو گزارا کر لیتا ہے مگر کم سیرت پر نہیں۔ اگر انسان شکل سے خوبصورت ہو مگر عادتیں اچھی نہ ہوں، یعنی باطن کالا ظاہر پیارا، تو بندہ ایسی شکل و صورت کا اچھاڑ ڈالے گا۔ صورت سے حسین ہو اور کرتوت کالے ہو، ہم تو لعنت بھیجیں گے ایسی شکل پر۔ مگر مجھے ان تینوں کی اس بات سے سخت اختلاف تھا۔ میں بڑے دھڑلے سے کہتی تھی، بھاڑ میں جائے سیرت، اگر شکل ہی اچھی نہ ہو، میرا دل تو عام شکل والے بندے کو کبھی بھی قبول نہ کرے، چاہے وہ جتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو۔ مجھے تو بس کوئی ہینڈسم سا ہیرو چاہیے، میں ایک جذب سے الچائے ہوئے انداز میں کہتی۔ وہ تینوں مجھے افسوس بھری نظروں سے دیکھتے، مگر مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہوتی تھی، کوئی بھی جو سوچتا رہے میری بلا سے۔
اچھا، اور اگر وہ عادتوں کا برا ہوا تو؟ یعنی شراب پیتا ہوا، نامحرم عورتوں کے ساتھ ریلیشن شپ میں ہو تو، تم سے جھگڑاتا ہو، مارتا پیٹتا ہو، پھر؟ ان تینوں کا ایک ہی سوال ہوتا۔ میں آگے سے فوراً کہتی، اگر شکل خوبصورت ہو تو پھر اس میں جتنے بھی عجیب عیب خامیاں ہوں گی میں سب برداشت کر لوں گی۔ وہ تینوں کافی حیرت سے مجھے دیکھتی اور کہتی، یار شہرا تم بہت عجیب ہو۔ میں آگے سے ہنس کر فخر سے کہتی تھی، ہاں میں بہت یونیک لڑکی ہوں، میرا مینٹل لیول کسی سے بھی میچ نہیں کرتا۔ پھر میں یونیورسٹی آ گئی، سدرا لاہور چلی گئی، صوبیہ رومانہ پردیس سے دڑ گئی۔ خیر میں بات کر رہی تھی اس ہینڈسم ہیرو کی جس کا ابھی تک نام بھی معلوم نہیں ہو سکا تھا مجھے۔ میں یوں نہیں جاتی تھی، میری نظر اس کو تلاش کرتی رہتی۔ وہ نظر آ جاتا تو میرا دل عجیب سے انداز میں دھڑکنے لگتا۔ مجھے جلن سی ہوتی تھی جب میں لڑکیوں کی پروانوں کی طرح اس کے ارد گرد منڈلاتی دیکھتی۔ بے حد غصہ آتا تھا۔ میں دل میں کہتی تھی، یہ صرف میرا ہیرو ہے۔ دن رات سوچتی رہتی تھی مگر ابھی تک اس سے بات کرنے کا کوئی طریقہ ہی ذہن میں نہیں آ رہا تھا۔ تاہم ایک بات جو میں نے نوٹ کی تھی وہ یہ کہ مجھے دیکھ کر وہ اسمائل پاس کرتا تھا۔ میرا دل خوشی سے دھڑک اٹھتا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ وہ پہل کرے، مجھے دوستی کی آفر کرے۔ میں نماز میں گڑ گڑایا کرتی تھی پر اللہ نے میری سن لی۔ ایک دن میں لائبریری میں بیٹھی مطالعہ کر رہی تھی کہ اس کے گروپ کی ایک فرح نامی لڑکی اس کا پیغام لے کر آ گئی کہ وہ مجھ سے دوستی کرنا چاہتا ہے۔ میں تو خوشی سے جھوم اٹھی، نہ صرف فوراً ہاں کی بلکہ اپنے گھر کا نمبر بھی لکھ کر بھجوا دیا۔ بس اس کے بعد میرے اور عامر کے درمیان ملاقاتوں کا سلسلہ چل پڑا۔ زیادہ تر ہم یونیورسٹی سے باہر ملا کرتے تھے۔ عامر کا کہنا تھا کہ یونیورسٹی میں کسی کو بھی ہماری دوستی کے بارے میں پتہ نہیں چلنا چاہیے کیونکہ وہ میرے ساتھ مخلص ہے، ایسا نہ ہو کہ کوئی حسد کے مارے ہمارے درمیان پھوٹ ڈلوا کر ہمیں الگ کر دے، جبکہ وہ مجھے کسی صورت نہیں کھونا چاہتا تھا۔ میں خوش ہو گئی کیونکہ میں خود بھی نہیں چاہتی تھی کہ ہماری دوستی کسی کے علم میں آئے۔ عامر کی محبت پا کر میں ہواؤں میں اڑ رہی تھی، اپنے بارے میں تو بتانا ہی بھول گئی۔ بہت زیادہ حسین نہ صحیح لیکن خدا نے اچھی شکل و صورت سے نوازا تھا مجھے۔ انہی دنوں یونیورسٹی کی چھٹیاں ہو گئی تو میں بہت پریشان تھی کہ عامر سے اب کیسے ملوں گی، لیکن پھر اس سے معاملے میں عائشہ بھابی نے بھی میری ہیلپ کی۔ وہ بہت اچھی تھی۔ بھائی تو ہوتے بھی زیادہ تر گھر سے باہر تھے۔ اماں سے وہ کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے مجھے باہر لے جاتی اور ہماری ملاقات کرواتی، کبھی عامر کسی کی دوست کے گھر تو کبھی کسی ریسٹورانٹ میں۔ یہ سب ہوتے ہوتے مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب وہ عائشہ بھابی میں دلچسپی لینے لگ گیا۔ بھابی مجھ سے زیادہ خوبصورت تھی۔ عامر کے انٹرسٹ لینے کی وجہ صاف ظاہر تھی۔ مجھے اس بات کا دکھ تو تھا لیکن میرے لیے عامر سے دستبردار ہونا بھی اب موت کے برابر تھا۔ انہی دنوں عامر نے ملنے کے لیے اپنے ایک دوست کے مکان میں بلایا۔ وہ ملاقات میرے لیے میری بربادی کی طرف پہلا قدم ثابت ہوئی۔ عامر کے بہکاوے میں آ کر مجھ سے گناہ ہو گیا۔ میں اس سے فوری شادی کے لیے منتیں کرنے لگی لیکن اس کا کہنا تھا کہ اس کے گھر والے اس کی شادی اس کی کزن سے کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا وہ اس کے گھر رشتہ لینے کبھی نہیں آئے گا۔ اگر میں اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں تو مجھے اس سے کورٹ میرج کرنا ہوگا۔ میں اس بات پر راضی بھی ہو جاتی لیکن عامر کی اگلی ڈیمانڈ نے میری پیروں تلے زمین نکال دی تھی۔